بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا واقعی بعض بچے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کے والدین کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رزق کہاں کہاں سے آتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو میں ایک قصہ بتاتا ہوں ناظرین، بڑا زبردست قصہ ہے۔ میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا اس قسم کے معاملے میں۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور ان میں سے ایک بیٹی ایسی تھی کہ وہ اپنے بابا سے بہت زیادہ فرمائشیں کرتی تھی، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، اور ساری قیمتی چیزوں کی فرمائش کرتی تھی۔ تو بعض دفعہ جب ہم شاپنگ کو جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ یار یہ چیز لانی ہے، میری بیٹی کی یہ فرمائش ہے، تو یہ وہاں برانڈ سے ملے گی، یہ ادھر سے ملے گی۔ تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے جی، ہم لوگ ظاہر ہمارے پاس وقت ہوتا تھا جمعرات کو، جمعہ کو، چلے جی یہ ہمارے بیسیکلی یا عمرے کے لیے ہم جاتے تھے یا مدینہ منورہ جاتے تھے یا شاپنگ جاتے تھے، تو اس کی شاپنگ ہو جاتی تھی۔ ایک دن کہتا ہے کہ یار بچی کا فون آ گیا جی کہ اب مجھے یہ ایک بڑی قیمتی گفٹ چاہیے اور وہ بہت مہنگا ہے۔ کہتا ہے میری 8,000 تنخواہ ہے اور یہ 6-7 ہزار ریال کا یہ تحفہ ہے جو وہ کہہ رہی ہے جی کہ بابا یہ مجھے بھیج دیں، تو اللہ دے گا اور اس سیلری سے ہٹ کے تو میں اس کے لیے لوں گا، میں اس سیلری میں سے نہیں لینے والا، کیونکہ میری 7 بچیاں ہیں تو مجھے تو مطلب اس طریقے سے خواہشیں پوری کروں گا تو میں نے ان کو کیسے میں بیاؤں گا، کیسے مینج کروں گا۔ تو نیکسٹ ویک وہ آتا تھا تو وہ کہتا تھا جی ہاں جی وہ چیز لینی ہے، چلو جو پچھلے جمعے کو کہا تھا وہ بچی نے کہا تھا۔ میں نے کہا اچھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ سیلری میں سے نہیں لینی۔ کہتے ہیں یار وہ جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگتی ہے تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے مجھے دے دیتا ہے، تو میرا اوور ٹائم اتنا بن گیا ہے کہ میں اب اوور ٹائم میں سے اس کو یہ میں گفٹ لے کے دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں جی، اللہ رب العزت نے اس کی سن لی کہ گفٹ بھی بچی کو مل گیا اور ان کی سیلری میں سے بھی پیسہ نہیں نکلا۔ بعض جو مرد ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سیلری پوری کی پوری بچ جائے، باقی وہ ایکسٹرا محنت کریں، تو ان کو جو ملے وہ سمجھتے ہیں جی کہ اب اس میں سے شاپنگ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے 2 ہفتے گزرے تو پھر اس کی بچی نے ایک اور چیز کی فرمائش کر دی، تو کہتا ہے کہ یار اولس یہ تو میری سیلری سے بھی بڑی چیز ہے، سیلری 8,000 اور 10,000 ریال کی چیز ہے یہ جو مجھ سے مانگ رہی ہے، تو میں تو سیلری میں سے نہیں خریدوں گا، اللہ دے گا تو یہ وہ۔ 2-3 ہفتے گزرے تھے کہ وہ صاحب آئے اور کہتے ہیں چلو جی شاپنگ کرنے، تو ایک بچی کے لیے شاپنگ کرنی جو اس نے چیز کہی تھی۔ ہم نے کہا تھا یار وہ تو 10,000 ریال کی آپ بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں ہاں یار میں خود حیران ہوں کہ اس ہفتے مجھ سے اتنا اوور ٹائم نکل آیا کہ میں جناب اوور ٹائم نکل آیا کہ میری تنخواہ سے زیادہ اوور ٹائم بن گیا ہے، تو اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ تو ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا یار جمعرات کو تو آپ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہو، یہ اوور ٹائم آپ کب لگاتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ اس بندے نے جو بات بتائی یہ ایک پاکستانیوں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے۔ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ کرسچنز اور جوش کی ملا کے کمپنی تھی، اب میں نام نہیں کمپنی کا بتاتا، تو اینی وے اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کمپنی کے جو تھے نا وہ کمیونیکیشنز ٹاور لگے ہوئے ہیں پورے سعودی عربیہ میں، اس لیے کہ وہ ہر ہفتے جدہ سے مدینہ منورہ احد کے پہاڑ پہ جاتے تھے کہ وہاں پہ احد کے پہاڑ پہ جو لمبے لمبے ٹاورز لگے ہوئے ہیں نا بجلی کے، ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس کی مینٹیننس وہ بندہ کرتا تھا۔ تو جمعرات کو بیٹھے ہوئے کبھی کبھی کال آ جاتی تھی اور وہ سنتا تھا، کبھی جمعے کو ہم بیٹھے ہوتے تھے تو یار 20-15 منٹ کی کال آ گئی تو وہ سن لیتا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ اوور ٹائم تم کب لگاتے ہو؟ کہتا ہے یار میں حیران ہوں کہ کوئی مسلمان ہو تو اس سے لگا ہوا اوور ٹائم بھی نہیں ملتا، تو میں جب میری تنخواہ آئی ہے تو اس میں یہ 10,000 ریال اوور ٹائم لکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ اوور ٹائم میں نے کب لگایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان 4 جمعرات اور جمعے ہم تمہیں کال کرتے رہے ہیں، تم 15-20 منٹ کی کال ہماری اٹینڈ کرتے رہے ہو، آدھا گھنٹہ بھی تم نے کال اٹینڈ کی ہے اور تم گائیڈ کرتے رہے ہو ورکروں کو، جو کہ جب کہیں ایرر آیا ہے تو یہ تمہارا اپنا پرسنل وقت ہے۔ کال اٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اوور ٹائم کر رہے ہو، تو تم نے اتنی کال جو اٹینڈ کی ہیں اس کو ہم نے ملٹی پلائی بائی اتنے % کر دیا ہے، تو تمہاری سیلری سے زیادہ یہ تمہارا اوور ٹائم بن گیا ہے۔ یار ہم بھی حیران ہو گئے کہ یہ دیکھو یار وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سارا جہنم میں جانا ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ ہم کلمے پڑھتے ہیں، لیکن جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ اتنے دیانتدار کیوں ہیں؟ وہ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی دیانتداری ہیومینٹی میں ہے، سچائی کی بیس پر ہے، اور ہم جو اللہ کے ماننے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، اور ہم تو تقوی والے ہیں کہ ہم تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری حرکات، چلیں خیر موضوع دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ شاپنگ کی، اس کا کام ہو گیا۔
2 مہینے گزرے تھے، کہتے ہیں یار بچی نے کہا کہ ایک نیا لیپ ٹاپ چاہیے، پرانا سلو ہو گیا، تو وہ تو 4-5 ہزار ریال کا ہے، تو میں تو نہیں لوں گا۔ میں نے کہا یار اللہ کا واسطہ ہے، اپنی بچی سے کو ہوائی جہاز مانگے، یہ چھوٹے چھوٹے گفٹ کیوں وہ مانگتی ہے، اسے کو ہوائی جہاز مانگے، ہیلی کاپٹر چاہیے، اس سے کہو کہ ہمیں یہ چاہیے بڑے، کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یار وہ جو چیز مانگتی ہے خود بخود اللہ رب العزت اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے، اور آپ کی سیلری میں سے بھی پیسہ نہیں نکلتا، اس کی چیز بھی آ جاتی ہے، بلکہ الٹا آپ کو اور مل بھی جاتی ہے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں یار یہ بات سچ ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوئی ہے میری سیلری بھی بڑھتی گئی، میرے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے، اور یہ جب کہ اس نے آج تک جب بھی مجھ سے کسی چیز کی خواہش کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایکسٹرا انتظام کر دیا ہے میرا، تو وہ مجھے مل جاتی ہے۔ میں نے کہا یار آپ احادیث وغیرہ تو بڑی بتاتے رہتے ہو، تسبیحات کا بتاؤ آپ کیا کیا کرتے ہو، ذکر اذکار کیا کیا کرتے ہو، وظیفے کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا جی کہ میں وظیفے وغیرہ تو کچھ نہیں کرتا، البتہ تسبیحات میں بہت کرتا ہوں، اور ان کو میں فرض سمجھ کے کرتا ہوں، ایسے کہ میں نے اگر یہ نہ کی تو شاید میری نماز بھی آدھی رہ جائے گی۔ میں نے کہا وہ کیا ہے بتاؤ؟ اس شخص نے راز کی بات بتائی، اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ احادیث مبارک میں جو اذکار بعد الصلاح ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اذکار بعد الصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، اور یہ اذکار بعد الصلاح جو ہیں یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، جن میں تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی شامل ہے، آیت الکرسی شامل ہے، اور کچھ اور دعائیں شامل ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میں مکمل کر کے اٹھتا ہوں، 5 نمازوں میں یہ اذکار بعد الصلاح یہ میں نہیں چھوڑتا، اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت انتظار کرتا ہے کہ مجھے یا میرے بچوں کو کچھ چاہیے ہو تو میں ایک دم سے جو ہے وہ فراہم کر دوں۔ سبحان اللہ، 7 بچیاں تھیں، اللہ رب العزت نے اس کی جائیدادیں بنا دی، اس کے گھر بن گئے، کرائے پہ گھر دے دیے، اور اس کی بچی نے ایک بار خواہش ظاہر کر دی۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ بابا مجھے 7 سیٹر گاڑی چاہیے، 7 سیٹر گاڑی چاہیے، کم از کم وہ آج کے حساب سے 1 کروڑ کی تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہ بڑی چیز آ گئی ہے، اب اللہ رب العزت مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ الحمدللہ 3-4 ماہ اس کے اتنا زیادہ وہ ٹائم لگا کہ اس نے جناب جب پاکستان چھٹی گیا تو ہمیں تصویر بھیجی جی کہ یہ میں نے 7 سیٹر گاڑی اپنی بیٹی کو لے کے دے دی ہے جی، تو یہ دیکھیے جی۔ ہم نے کہا جی مبارک ہو جی۔ میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ بچی سے کہو یہ گاڑیاں شاڑیاں بہت چھوٹی چیزیں، ہوائی جہاز مانگے، بڑی بڑی چیزیں مانگے، اللہ رب العزت وہ بھی دے گا۔ تو کچھ بچے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت رزق میں بے حد اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اذکار بعد الصلاح یہ سارے چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر، آپ یہ ضرور کر لیا کیجئے، ان کا اسکرین شاٹ لے لیا کہیے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ ہم لوگ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو ہم کو کیا کہتے ہیں کہ جلدی جلدی اٹھو، جیسے کسی نے زبردستی باندھ کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ نماز آپ نے مکمل کر لی، سلام بھیج دیا، اور اب آپ بیٹھ کر اذکار بعد الصلاح کر رہے ہیں، یعنی آپ دلچسپی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور اور درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ بہت بڑے انعامات ہیں، یہ چیزیں بہت خاص ہوتی ہیں، لیکن شاید ہم ان کو سیریس نہیں لیتے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو نماز پڑھنے اور اذکار بعد الصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سب بچوں کے لیے اللہ رب العزت ایسے ہی رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔